اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ کیسے نمرود نے اقتدار اور دنیا کی ہوس کی وجہ سے وقت کے پیغمبر کو آگ میں ڈلوا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مقام کہاں واقع ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اور اس آگ کا انجام کیا ہوا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی واقعے سے متعلق گفتگو کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں ہمارے آج کے اس موضوع کی جانب۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی عقل اور دانائی کے خزانوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث فرما دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو خلیل کا منصب بھی عطا کیا گیا۔ ان دنوں پوری دنیا پر نمرود کی بادشاہی تھی، اور علماء اکرام کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر اپنی حکومت کا سکہ چلایا تھا، نمرود ان میں سے ایک تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے گمراہی کی وجہ سے اس بات سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مناظرہ بھی کیا، لیکن وہ ظالم اپنی ہی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ اس دن ہوا جس دن آپ آگ سے نکلے۔ اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے قبل بت شکنی کا ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا جس نے نمرود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم ایک جشن میں شریک ہونے کے لیے گئی تھی اور انہوں نے آپ کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے بت خانے میں موجود تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ قوم جشن سے واپس آئی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، کس نے ہمارے بتوں کو اس طرح توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اس بت سے پوچھ لو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد انہیں اس بات کا احساس دلانا تھا کہ جو بت نہ دیکھ سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے، وہ کیسے کسی کی دعا سن سکتا ہے۔ لیکن آپ کی قوم نے کچھ بھی سننے اور ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کو سرکش اور باغی کہتے ہوئے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مکالمہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ہر دلیل پر لاجواب کر دیتے۔ انہوں نے سوچا کہ آئے روز کی شرمندگی، شکست اور ندامت سے بچنے کے لیے کیوں نہ اب اس قصے کو ہی تمام کر دیا جائے۔ قوم کے سرداروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد پوری قوم کو حکم دیا گیا کہ سب لکڑیاں اکٹھی کریں اور ایک میدان میں رکھتے جائیں اور ان کو آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینکا جائے تاکہ وہ باہر نہ نکل سکیں اور اس آگ میں ہی جل کر ختم ہو جائیں۔ ناظرین، پھر سب نے لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کی، پھر انہوں نے ایک وسیع جگہ پر یہ ایندھن رکھ کر آگ لگائی جس کے شعلے آسمان تک بلند ہونے لگے۔ اب منجنیق نامی ایک آلہ تیار کیا گیا۔ اس سے قبل منجنیق پہلے کبھی بھی نہیں تیار کی گئی تھی۔ اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کفار کا پہنایا گیا پیرہن 1 منٹ میں جل گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ آپ علیہ السلام آگ جیسی مہلک چیز سے بھی محفوظ تھے۔ اللہ کے حکم سے آگ گلزار ہو گئی اور اس آگ میں بھی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں عطا کی گئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلسل کئی روز تک جلنے والی آگ کے علاوہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور جب آپ باہر آئے تو آپ بالکل ٹھیک تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آگ میں گزارے ہوئے لمحات اس قدر خوبصورت اور پرسکون تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس قدر پرسکون لمحات نہیں گزارے۔ اس طرح دوستو، کفار کو ایک بار پھر پستی نصیب ہوئی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر خاک کرنے کے بعد جیت کا مزہ چکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے نصیب میں پھر پستی تھی جو کہ ان کو مل چکی تھی۔ معزز ناظرین، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تھا، لیکن ہم نے ان کو ہی نقصان میں ڈال دیا۔ اس واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیت ہوئی، جس کے بعد نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک مناظرہ ہوا جس میں آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اس پر نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا اور بے قصور کو قتل کر دیا اور قصوروار کو چھوڑ دیا،
اور کہا کہ میں جسے چاہوں مار دیتا ہوں اور جسے چاہوں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس طرح نمرود نے سب کو فریب دینے کی کوشش کی، جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو طلوع فرماتا ہے، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا، جس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی کہنے کو نہیں تھا اور یوں اس کا منہ بند ہو گیا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ تو اپنے لشکر کو جمع کر لے اور میں اپنے لشکر کو جمع کرتا ہوں۔ نمرود نے اپنی فوج کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا اللہ چاہے تو ہم سے اس زمین کی حکومت چھین لے، لیکن اس سے قبل وہ میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اے مردود، دیکھ اب میرے اللہ کی فوج آ چکی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ بادلوں کی طرح سیاہ ہوا پر کچھ چلا آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نمرود کے لشکر میں ہلچل مچ گئی اور مچھروں کا شور ہر طرف پھیل گیا۔ اس طرح اس مردود کا سارا جوش ختم ہو گیا اور ان مچھروں نے نمرود کی فوج کا گوشت اس طرح کھایا کہ باقی صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ ایک مچھر اس نمرود کی آنکھ میں گھس گیا اور اس کا دماغ کھانے لگا، جس کے بعد نمرود ایک ایسے عذاب میں گرفتار ہوا جس کا کوئی دوسرا چارہ نہ تھا کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی سے سر پر جوتے یا لکڑی کے ڈنڈے مرواتا۔ جوتے اور ڈنڈے کھانے کے بعد اس کو چین آتا۔ اس طرح اس کے شب و روز سر میں جوتے کھاتے کھاتے گزر گئے، حتیٰ کہ وہ نمرود کفر کی حالت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ وہ آگ جو نمرود نے جلائی تھی اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، وہ مصر کے قریب ایک مقام پر جلائی گئی تھی۔ حال ہی میں کھدائی کے دوران ماہرین کو صدیوں پہلے جلائی گئی کسی آگ کی باقیات ملی ہیں، اور ماہرین کا خیال ہے کہ یہ وہی آگ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔